نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 20 تفسیر۔ دوسری بات وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہو کہ تم شادی کرو مکان زوجن، کوئی دوسری شادی کر لو، یعنی باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں اور تم ویسے اپنے عام حالات میں شادی کرنا چاہتے ہو دوسری کہیں سے بھی، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم یہ جو بیویاں ہیں، پہلی بیوی تمہاری ٹھیک ہے، اس کی طرف سے کوئی گڑبڑ نہیں، اگر گڑبڑ ہے تو وہ خلا کا تقاضا کر لے، تمہاری طرف کوئی گڑبڑ ہے شوہر کی طرف سے تو خلا کا تقاضا کرے، وہ کہے بھی خلا کرو، میں تمہیں مہر چھوڑتی ہوں، میری جان چھوڑو تم، یہ خلا کے پہلے حکم گزر گیا۔ اب شوہر کی طرف سے تو کچھ نہیں، بیوی کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کی نفسیات پکڑی ہے نا، اس سے زیادہ دانا اور اللہ سے زیادہ بینا اور اللہ سے زیادہ انسانوں کی بات سے کون واقف ہوگا کہ اب چھوڑنا چاہتا ہے بیوی کو، لیکن جان بوجھ کے شرارتیں کرتا ہے کہ وہ تنگ آ کے کہے میری جان چھوڑو، اور پھر میں اسے کہوں پیسے واپس کر دو اپنا حق میں۔ یہ ہے چیز، اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، بیوی ٹھیک ہے لیکن تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلی بیوی کے متعلق کچھ بری بات نہ کرنا۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اپنی بیویوں میں سے کسی کو، معلوم ہوتا ہے یعنی دو کے بعد تیسری کرنا چاہتے ہو، تو ہی تو بیویاں بنیں گی نا، دو کے بعد تیسری کرنا چاہتے ہو، ارے سنتے نہیں ہو اچھا، تو تم جو اسے دے چکے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو دے چکے ہو کیا چیز؟ قنطاراً، ڈھیروں مال تم نے اسے دیا ہے، خزانہ دیا ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق مہر اچھا مقرر ہونا چاہیے، عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ حق مہر وہ زیادہ رکھیں، اس لیے یہ جو 32 روپے چلا ہوا ہے نا حق مہر، اور پتہ نہیں 32 روپے 8 آنے، کسی زمانے میں تھا، آج سے 400 سال پہلے 300 سال پہلے 32 روپے تو کوئی چیز تھی، اب کیا ہے یہ نہیں سوچتے، مطلب اچھی خاصی تنخواہ ہے ماشاءاللہ، ہر مہینے 4000 5000 ڈالر لینے، تو اس کو کہو کہ بیوی کا حق مہر کتنا ہے، 5 لاکھ رکھو، اس کو دو اللہ کی بندی کو، اس کا بھی دل خوش ہو کہ شوہر ہے، اور وہ جو کل آئی تھی بات کہ صدقہ اس نے کیا ہے، سچائی کا ثبوت دیا ہے، واقعی انٹرسٹ ہے اسے اس نکاح میں، صحیح اسے حق مہر دو۔ اللہ نے فرمایا قنطاراً، جو تم نے خزانہ اسے دیا ہے۔ اور دوسری بات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرتے رہو، مگر جس دن وہ لڑے گی کہے گی واللہ ما وجدت منک خیر قط، خدا کی قسم اس گھر میں میں نے آج تک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جب تم سے لڑے گی تو ساری زندگی، آپ نے فرمایا ساری زندگی اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جب لڑائی ہوگی تو کہے گی اس گھر میں خدا کی قسم سکھ کا سانس نہیں لیا آج تک۔ والد صاحب کے زمانے میں سبحان اللہ وہاں تو شہزادی تھی، ہم ایک مرتبہ لکھنؤ سے دلی آ رہے تھے تو وہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی بیچاری، مختصر سناتا ہوں، عید کے دن اتنی زیادہ ٹرین میں رش تھی، ریزرویشن تھی، ہم بیٹھ کے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پھٹا پرانا کمبل ایک رکھا ہوا ہے، اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک چھڑی اور دھاگے ہیں، کبھی اسے بنتی ہیں دھاگے کو پھینک دیتی ہیں، کیا کیا کر رہی ہیں، اور ذرا سا اس کمبل پہ کسی کا پاؤں پڑا، زور سے اسے چھڑی مارتی ایسے، وہ لوگ حیران ہوتے تھے، اور کوئی دیکھتا تھا تو بوڑھی اماں سے کیا کہے، چپ ہو جاتا تھا۔ آخر کئی گھنٹے کے بعد انہیں ضرورت پیش آئی، اٹھ کے واش روم گئی تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی نے کمبل ذرا سا الٹا دیا اور آگے ہو گئے لوگ، اب جو آئی ہیں تو انہوں نے تو چیخ چیخ کے ساری وہ ٹرین ڈبہ سر پہ اٹھا لیا، لوگ حیران کہ کیا ہو گیا، دیکھ رہے تھے ہم، تو انہوں نے مارنا شروع کیا، لوگ جب پیچھے کو ہٹے تو کمبل آرام سے بچھایا، ایک کونے میں بیٹھی اور کہتی ہیں نہ رہی ریاست وگرنہ چنوا دیتے۔ ہم اتنے حیران ہوئے کہ 70-75 برس کی ہو گئی، ریاست دماغ سے نہ گئی ابھی بھی، کہ ریاست ہوتی تو جتنے لوگ تو چنوا دیتی ہے سب کو، یعنی دیواروں میں چنوا دیتی، مار دیتی۔ یہی چیز ہے کہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ خیر کرتے رہو۔ ادھر کا سپیکر بند ہے
تو ساری زندگی خیر کرتے رہو، پھر بولے گی، یہی کہے گی واللہ ما وجدت منک خیر کا، تو خدا کی قسم تجھ سے تو مجھے آج تک سکھ ملا ہی نہیں۔ یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ دیکھو اور تم اسے کیا کر چکے ہو، آتا ہی تم احداہن قنطارا، تم خزانہ اسے دے چکے ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، دیکھو اس سے واپس کچھ نہیں لینا۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تیسری کرنا چاہتے ہو، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وہ تمہارا الگ مسئلہ ہے، لیکن تم اسے تنگ کر کے کہو کہ پیسے واپس کرتا کہ تجھے طلاق دوں، اللہ نے فرمایا بالکل ان سے کچھ نہ لینا، شیئن ذرہ برابر کچھ نہ لینا۔ دو چیزوں کی نفی کر دی، ایک حق مہر کی، اور حق مہر کے علاوہ شوہر جو کچھ تحفہ دیتا ہے اپنی بیوی کو، یا کبھی بھی تحائف کوئی چیز دی ہے، اس میں سے بھی کوئی چیز نہ لینا۔ اللہ نے فرمایا تاخذونہ، کیا تم مال واپس لینے کے لیے بہتانن، اس پر تم بہتان لگاؤ گے، یعنی اسے اکساؤ گے، تمہاری وجہ سے کوئی غلط حرکت کرے تو پھر تم اس پہ چڑھ دوڑو کہ دیکھا کیسی غلط حرکت کر دی، کیا چیز وہ پیچھے گزر چکی ہے، فاحشۃ مبینہ، یعنی جب تم اس پر جھوٹے الزام لگاؤ گے کہ یہ بولتی بہت زیادہ ہے، ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے، تو اصل میں تو تم مال لینا چاہتے ہو نا۔ اللہ نے فرمایا تاخذونہ، کیا تم مال کو لوگے بہتانن، اس بے قصور پر گناہ الزام لگا کے، اور الزام لگاؤ گے تو وہ اسم مبینہ، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ اسم مبین جو ہے نا، یہ اس جھوٹ کی شرح ہے بہتان کی، یہ جو تم بہتان لگا رہے اس پہ بہت بڑا گناہ ہے، اب کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ اسی لیے آگے چل کے ایک جگہ آئے گا فلا تبغوا علیہن سبیلا، اور جب معاملہ صاف ہو جائے تو پھر عورتوں پر ظلم کرنے کے راستے نہ تلاش کرنا۔ یہاں بھی یہی ہے کہ پیسے اگر تم نے شادی کرنی ہے تو خود کر لو، اس کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ جو پیسے دے دیے ہیں، حق مہر دے دیا ہے یا گفٹس کوئی بھی چیز دی، بالکل واپس نہ لینا۔ اور اگر تم لوگے تو اتاخذونہ بہتانا، کیا تم الزام لگا کے اس سے واپس لینا چاہتے ہو؟ اسم مبینہ، اور بہت بڑا گناہ۔